حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج ہم بات کریں گے زحل کے بارے میں، جس کو سیٹرن بھی بولتے ہیں. سیارہ زحل یہ کیا ہے، اور جب انسان کی زندگی میں اس کی سات سٹی اور اس کی نوست چلتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ اس کے افیکٹ جو ہے نا آپ کی زندگی پہ پا رہے ہیں. زحل ایک ایسا ستارہ ہے جو کسی کے بھی جو برج میں، کسی کے بھی جو مطلب زندگی میں جو اس کے 7.5 سال ہوتے ہیں وہ انتہائی خراب ترین سال ہوتے ہیں. ہمارے مرشد، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی زندگی میں زحل نحوست پذیر ہو، کہ نحوست آ رہی ہو زحل کی، تو اس کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو آپ بھی غور کریں. میں ہو سکتا ہے کہ لوگ، جس طرح کہ بہت سے لوگ ہم سے الوا وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جبکہ ان کے زندگی میں زیادہ تر دیکھا جائے، ان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو زحل کی خرابی آتی ہے. اس کی پوزیشنز خراب ہوتی ہے، مختلف گھروں میں اس کی جو ہے نا سیٹنگز صحیح نہیں ہوتی ہے. ہمارے مرشد فرماتے تھے، بزرگ مرشد جو ہمارے تھے، کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اللہ لکھے تو ہمارے ہر عمل، ہر وظیفے کی آپ کو اجازت ہو جائے گی. اور یہ آگے سکرین کے اوپر جو نقش آ رہا ہے یہ بھی اس کا جو ہے زحل کا نقش، آگے میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا. خیر، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس کا زحل خراب ہوگا اس کی زندگی میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہر راستے بند ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بہت خاص انہوں نے جو نشانی بتائی تھی وہ بتائی تھی کہ وہ دنیا بھر کا کوئی بھی وظیفہ کرے، کوئی بھی عمل کرے، وہ اس کا عمل، اس کا وظیفہ بالکل کامیاب نہیں جاتا ہے. اور اگر وہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالے گا تو اس کے لیے مٹی بنے گی. چلتا ہوا کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بیماریاں مسکن کر لیتی ہے. ہر قسم کی بندشیں خود بے خود لگنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کوئی بھی نئے کام کرتے جائیں گے، وہ کام جو ہے نا آپ کا کامیابی کی طرف جاتے جاتے خود بے خود جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. مشتری آپ کا کمزور تو پھر بھی کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن زحل، سیٹرن اگر آپ کا کمزور ہو، اگر وہ آپ کا صحیح نہ ہو، اس کی نوست ہو، تو آپ بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جو کہ اس ٹائم تقریباً 99% لوگوں کا سیٹرن، کسی کے اوپر 60 سٹی چاہ رہی ہے، کوئی 2.5 کے اندر چاہ رہا ہے، اور کسی کا ذائچے میں، پیدائشی ذائچے میں جو ہے نا خراب ہے، تو وہ ابھی لوگ سخت پریشان ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لوگ جس ٹائم عاملوں کے، فیک عاملوں سے رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو رزلٹ کیا ملتا ہے؟ جادو، جنات، بندش، اور وہ اپنا سب پیسہ وہاں پہ ضائع کر کے ان کو فائدہ کک بھی نہیں ہوتا ہے. بہت سے ہمارے سے رابطے ہوتے ہیں لوگوں کے، جب ہم ان کے ذائچے کے مطابق، جب ہم پہلے استخارہ اور یہ چیزیں کرتے ہیں، جب ہمیں بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں، پھر آخر میں جب ہم سیارے چیک کرتے ہیں، سیاروں کی پوزیشن چیک کرتے ہیں، تو پھر ہمیں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی یا تو اس کا ستارہ جو ہے نا زحل خراب ہے، اس کی نحوست پہ اس کے اوپر یا مشتری کی نحوست ہے، یا مریخ کی نحوست ہے، یا قمر کی، یا شمس کی ہے. اب لوگ دیکھا دکھائی میں کسی کا چاہ رہا خراب زحل ہے، وہ منگوا رہا لوہے شرف شمس ہے. جس کا مشتری خراب چاہ رہا ہے منگوا رہا وہ لوہے قمر ہے. جس کا قمر خراب چاہ رہا ہے منگوا رہا وہ لوہے زحل ہے. تو نہ پتہ ہونے کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہوتی ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کوئی بھی لو اس کو اثر نہیں دیتے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے کہ کوئی عمل، کوئی لو جن کے اوپر زحل کی نحوست ہوتی ہے اثر نہیں کرتا ہے. تو کیا آپ بھی ان چیزوں کے اگر افیکٹو ہے کہ آپ کے کام بگڑے جا رہے، دن با دن آپ تباہی بربادی کی طرف جا رہے، وظائف پڑھ پڑھ کے آپ تھک چکے ہیں، لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ پہ جادو ہے، جنات ہے، بندشیں ہے، یا آپ کے معاملات خود بے خود، آپ کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کریں معاملات، تو وہ آپ کے معاملے خود بے خود پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، رکنا شروع ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہے. آپ کو صبح پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، جب آپ صبح جائیں گے وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا زحل بہت خراب پوزیشن میں ہے، آپ نحوست کا شکار ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ زحل کے لیے لوہے جو ہے نا زحل منگوانا، اور وہ بھی بہترین لوہے زحل جو ہوتی ہے وہ منگوا کر اپنے پاس رکھنا اور خاص صدقہ دینا. تو آپ کی یہ قسمت اس طرح جو ہے نا پلٹے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خیر، آپ کو ایک نقش دیا گیا اسکرین کے اوپر چاہ رہا ہے، یا فتح و رزاق و رحیم و قادر کا. اس نقش کو آپ عرق گلاب و زعفران سے 27ویں جو ہے نا رات، اس میں آپ لکھیں گے 27 رمضان المبارک کو زعفران سے لکھ کر اس کے اوپر آپ جو ہے اسم اعظم یا فتح ہو یا رزاق ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ
جو ہے اس دن آپ 10,000 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ 27ویں ہی رات کو 10,000 کی تعداد مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اس نقش کو آپ اپنے پاس رکھ لیں گے اور روزانہ یا فتح ہو یا رزاق کو آپ 100 مرتبہ ورد کر کے اس پہ دم کرتے رہا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور روزانہ 41 دن تک یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے، 41 دن، اور اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ طلسم زحل بھی اس نقش کے پیچھے آپ نے بنا لینا ہے۔ عرق گلاب و زعفران سے آپ نے یہ بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہر ہفتے والے دن کالی چیز کا صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کالی چیز کے صدقے میں 1.25 پاؤ جو ہے نا کالی ماش آ جاتی ہے، اس کو اپنے اوپر سے گھما کے یا کسی بھی کالی چیز کا صدقہ آپ دے سکتے، قبرستان میں رکھتے کسی غریب مستحق کو دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اوپر کسی حد تک یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، پورے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، کسی حد تک ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہر چیز کا ایک ریمیڈی ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں گے تو ہر کسی کا ایک خاص علاج ہوتا ہے، کسی کا 10,000، کسی کا 18,000 کا، جتنا آپ خاص آپریٹ اپنا کریں گے تو بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ کو وقتی طور پہ علاج ایسا دے دیا تھا کہ آپ کی کوئی گاڑی چل جائے۔ تو اس حساب سے جو میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے، تو اگر آپ لوہے زحل بنواتے ہیں، لوہے زحل اپنے پاس، کیونکہ جو میں نے معاملات بتائی ہے اس ٹائم ٹوٹلی کافی لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، شمس والوں کے ساتھ، اور بہت سے زیادہ ایسے جو ہے جن کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 7 سٹی ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنی سخت شدید آزمائش ہے، اور یہ آپ کے عملوں کے اوپر ہے۔ اگر تو آپ نیک ہے تو پھر آپ کے اوپر کچھ تھوڑا سا رحم مہربانی ہو جائے گی، اگر تو آپ بالکل ہی الٹی کایا پہ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایسے ایسے معاملات کیے تو وہ پھر آپ کا بالکل بیڑا غرق کر کے جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب 7 سٹی ختم بھی ہو جاتی ہے، ڈھائیا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ لوگ زحل کی گرفتار میں رہتے، گرفت میں رہتے، اس کی نحوست میں گرفت میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو روحانیت میں کامیابی نہیں مل رہی، آپ وظائف، آپ عمل، آپ چلے کر کر کے تھک گئے، تو اس کا مطلب آپ زحل کا جو ہے نا نحوست کا شکار ہے، آپ لجت پہ زحل کا شکار ہے۔ آپ کے کام، آپ کے مال، آپ کا پیسہ، آپ کا دولت، آپ کے کاروبار، آپ کے تسخیر اخلائی کے معاملات نہیں ہو رہے، آپ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زحل کسی بھی جو ہے نا بری نحوست میں کسی ایسے گھر میں بیٹھا ہوا جس طرح وینس میں آ جائے، یا کوئی ایسے ان کے ساتھ مختلف مقابلے یا تربیت ہو جائے، تو اس کے بھی جو متبادل دیکھا جائے تو یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی جو ہے نا معاملات زندگی تنگ دستی ہوگی، یا اس طرح تنگ دستی ہوگی کہ آپ کے گھر میں فاقے پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور فاقے بھی اس طرح کے پڑ گئے کہ آپ جو ہے نا بالکل کسی بھی حد تک جو ہے نا مطلب معاملات آپ کے رزق روزی کے کھل رہی نہیں، آپ نے کہاں کہاں سے بڑے بڑے عمل، آپ نے الوا بھی منگوائی ہے، پھر بھی آپ کا زحل جو ہے نا وہ خراب ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، فیک عملوں کے ہاتھ جب آپ لوگ چلتے ہیں، وہ آپ کو لوہے زحل دیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوہے زحل ہے کیا، ٹھیک ہے، یہ لوہے زحل ہے بھی یا نہیں، تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لوہے زحل ہمارے ادارے کے یہاں پہ جو 29 سال پہلے بنائی گئی تھی، وہ ہمارے بزرگ مرشد جو تھے انہوں نے بنائی تھی، اور کافی تعداد میں آج بھی الحمدللہ اس وقت کی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ بہت طاقتور ترین انواع لوہے زحل جو ہے اس وقت کی، اور اس کے بعد ہم نے مختلف ساتھ زحل جو آئی ان میں ہم نے بنائی، کیونکہ شرف تو اس کا ابھی تک نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد مختلف ہم نے جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کی سب سے طاقتور ترین انواع زحل جو ہم نے بنائی، وہ الحمدللہ 12 ربیع الاول کی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا 10 محرم کو جو الوا بنائی جاتی ہے لوہے زحل، وہ بہت طاقتور ترین ہے۔ اس کے علاوہ جو لوہے زحل ہم نے بنائی، وہ ہم نے بنائی طاق راتوں میں بنا کر جن کو دی ان کے بھی فوری مسائل حل ہوئے، لوہے زحل کی نحوست 7 سٹی کٹی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوہے زحل جو بنانا چاہیں نارملی، وہ پھر ہفتے والے دن بنتے ہیں، لیکن جو طاقتور ترین الوا جس طرح کہ ہم نے طاق راتوں میں بنا رہے ہیں، اس کے بعد ہم 27ویں رات کو بنائیں گے، تو یہ بہت بے پناہ طاقتور ترین لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لوہے زحل کا آپ کے پاس ہونا بہت لازم ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا 7 سیاروں کی لو لے لیتے ہیں، وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک برج کا اپنا ذائچے کے مطابق پہلے آپ کو ذائچہ چیک کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ذائچہ بناتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ استخارے کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ کس کے اوپر کیا آیا، کوئی 7 سٹی تو نہیں ہے، یا کوئی مشتری کی نحوست تو نہیں ہے، یا کوئی ایسے معاملات نہیں ہے، یہ آپ کو استخارے کے ذریعے بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ ذائچے کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیٹیل ذائچہ ایک بندے کا بھی اگر ہم بنانا چاہیں تو یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کم سے کم بھی جہاں 20-25 دن لگتے ہیں، 20-20 دن ایک بندے کا لگے ڈیٹیل میں ذائچہ اگر بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹیل ذائچے کی فیس وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نے سیدھا استخارے کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ آیا آپ کے ساتھ معاملات ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کا شکار ہے، اور کوئی بھی آپ کے زندگی میں معاملات چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمارے کامل ولی ادارے روحانیت کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر 0310552017 کے اوپر رابطہ کریں، اور آپ کسی بھی جو ہے معاملات کا پوچھ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے نا اگر آپ کے ساتھ جو میں نے پیچھے سارے بیان کیے ہیں ان کے معاملات ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ کو خاص لوہے زحل بنا کر دی جائے گی، اور دی بھی جائے گی آپ کے نام کی، اگر آپ ان دنوں بناتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو خاص صدقہ بتایا جائے گا، اس کے پاس خاص ورد بتایا جائے گا، جو منٹوں میں سمجھے آپ کے دنوں کے اندر آپ کے معاملات حل کر دے گا، ٹھیک ہے۔
زحل کی جو نوست ہے 67 اس کو کاٹ کر آپ کا ختم کر دے گا اور آپ اس سے کافی حد تک بالکل بچ جائیں گے اور آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ایسے ایسے لوگ جو بہت عرصہ دراز تک جنہوں نے جو روتے تھے وہ بھی الحمدللہ خوشحال ہے، صرف اور صرف کیا زحل سیارے نے ان کو ایک بار صحیح طریقے سے بتایا، ان کو ایک جھنڈا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔